سورہ شورى آیت نمبر 13۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے دین کا وہی حصہ مقرر کیا ہے جو کہ نوح علیہ السلام اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان حضرات کے لیے جو دین مقرر کیا گیا تھا، اور جو آپ کی طرف فرمایا وہی کیا گیا ہے قرآن و مجید میں، تو یہ وہی دین ہے۔ تو اصل میں جو لفظ دین ہے یہ 4 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قانونی بالادستی۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا اور اللہ کی بندگی کرنا۔ نمبر 3، جزا و سزا اور جو ملکی قوانین اور تعزیرات ہیں ان کے بارے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، قانون جزا اور سزا، اس کے نفاذ کی جو قدرت ہے، طاقت، اس پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات اس پورے کے پورے جو ہے نا، یہ 4 معنی اس سے مراد ہوتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طرف سے اس کی حاکمیت، بندوں کی طرف سے مکمل اللہ کی تابع داری، اور پھر جب بندے تابع داری کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح جو ہے نا وہ جزا ملے گی، اگر تابع داری نہیں کریں گے تو پھر ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ اس دین میں آ جاتا ہے، یہ بڑا جامع معنی ہے۔ لیکن یہاں دین سے مراد جو ہے نا وہ عقائد ہیں۔ دین سے مراد عقائد ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یعنی وہ عقائد جو تمام امتوں کے متفق علیہ تھے، اور تمام امتوں میں جو متفق علیہ عقائد ہیں وہ یہی ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے شرع اور شریعت، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور شرع اور شریعت سے مراد کا لغوی معنی راستہ ہے، اور اس کا حاصل معنی یعنی وہ شرعی احکامات جو کہ ہر شریعت کے اندر اس وقت کی ضرورت کے مطابق بدلتے رہیں گے۔ مثلا دیکھیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں جب اور کوئی بھی انسان نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، تو اس وقت بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا کہ پہلا جو جوڑا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسرے جوڑے کے ساتھ، جوڑا تبدیل کر کے، اور پھر آگے جب ان کے کزن وغیرہ ہو گئے تو پھر اسی طرح آگے معاملہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح جائز تھا، ان کے نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی تھیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ 4 پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے، اس میں کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے نہیں ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں جو ہے نا وہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ خامدوں کو سجدہ کریں۔ تو شرعی احکامات جو ہے نا وہ ہر دور میں ضرورت کے مطابق بدلتے رہیں، لیکن جو دین اور عقائد ہے وہ ایک ہی رہا ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قیامت آنا ہے۔ اور تیسرا، ہر نبی کی یہ مشترکہ دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسولوں کو ماننا ہے، یعنی پیروی اسی کی کرنی ہے جس کی وہ امت ہے۔ نوح علیہ السلام کی امتیوں کے لیے پیروی صرف ان کی لازم تھی،
ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں کے لیے پیروی ان کی لازم تھی، لیکن سرسری جو عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اللہ کے رسول اور سچے ہیں، اور ہر نبی جو ہے وہ برحق ہے، سچا ہے، اس پہ عقیدہ اور نظریہ ایمان لانا یہ سب پہ لازم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان کے جو پیروکار ہیں وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے رہے اور آنے والے انبیاء کی بشارت دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، لیکن ہماری جو شریعت ہے چونکہ سب سے آخر میں ہے، اس لیے پیروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ اس لیے جو عقائد ہیں، دین کے جو بنیاد ہے، جو ہر شریعت میں ایک ہی رہے ہیں، جو مسائل غیر متبدل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، شارع لکم، تمہارے لیے مقرر کیا ہے، من الدین، دین سے، ما وہی کچھ، وصا بھی، جس کا تاکیدی حکم دیا ہے نوح علیہ السلام کو۔ یہ وصا یوسی توصیتاً، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم، بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے موت سے پہلے وصیت کرنا۔ تو یہاں پر ما وصا، جس کا تاکیدی حکم دیا ہے، بھی جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو، والذی، اور وہ، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما، اور وہ، وصینا بھی، کہ جس کا ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان چار انبیاء کا خاص طور پہ ذکر کیا اس لیے کہ یہ چاروں جو ہے نا وہ صاحب شریعت تھے اور ان کی شریعتیں جدید تھیں۔ نوح علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، پہلے اولو العزم پہ یعنی رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحائف اور کتابیں نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تو آگے اولاد میں بہت ہزاروں انبیاء آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت ہیں، الگ اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت دی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو تمام شریعتوں کے جامع ہیں، اس نے 5 کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ ان عقیم الدین، اور تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ ان عقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ اب دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عقائد ملے ہیں انہیں خود بھی مانو اور ان عقائد کی تبلیغ بھی کرو، اور پھر جو رب ذوالجلال کی طرف سے تمہیں نظام ملا ہے اس نظام کو جو ہے وہ اپنے اوپر بھی اور اپنے حکومتی معاملات میں بھی اس کو نافذ کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اقامت دین کا مطلب ہے کہ دین کو قائم کرنا، یعنی جو نظام دین ہے اسے رائج کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، اللہ کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرنے والے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب رب ذوالجلال کے نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دنیا تک پہنچا کر دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اس دین متین کے نظام اور اس دین متین کی دعوت شروع کی، اور مکہ مکرمہ میں چونکہ یہ نظام قائم نہیں ہو سکا پھر مدینہ منورہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ریاست عطا کی، تو اس ریاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل نظام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ کیا، اور فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور تم اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی یہ جو متفق علیہ عقائد ہیں ان کو تبدیل نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جو متفق علیہ عقائد تھے یہودیوں نے بھی ان میں تبدیلی کر دی تھی، کہ یہودی جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ شرک شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ بھئی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا عیسیٰ بن مریم کی شکل میں زمین پہ آ گئے، اور ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، کہ خدا 3 ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے گویا اس میں اختلاف کیا، اور پھر قیامت کے مسئلے میں مشرکین نے تو پھر اس اختلاف کو اور بڑھایا کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور مورتیاں بنا بنا کے جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اور اس شرک کو بہت ترقی دی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، جو متفق علیہ عقائد ہیں ان میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھئی
بعض رسولوں کو مانو بعض کو نہ مانو، ایسا نہیں، سب کو ماننا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، نہیں، سب کو مانے۔ اور اللہ کی توحید میں فرقہ نہیں ڈالنا، یعنی شرک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور قیامت کے بارے میں تو فرقہ نہیں ڈالنا کہ متفق علیہ عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، تو اس پہ یقین کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور مشرکین جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری پیغمبر کو جو کتاب اور سنت دی ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے۔ اس میں جو اس کے اصولی احکامات ہیں ان میں تفرقہ ڈال کے اور ان کو جو ہے نا وہ آگے اپنے جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی برتری کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان تمام پہ جو ہے نا وہ ایمان لانا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب آگے فرمایا کابر علی المشرکین، فرمایا مشرکین پہ بڑی بھاری ہے وہ بات جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہوں، اور وہ دعوت دیتے تھے توحید کی طرف اور رسالت کی طرف، قیامت کی طرف، اور تینوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا انسان مخالف ہو، نہ مانتا ہو، تو وہ اس پہ بھاری ہوتی ہے۔ مشرکین بڑے یعنی اس سے بہت زیادہ غصہ کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا اکیلے تذکرہ کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، تو اشمازت قلوب الذین، وہ جو کفار ان کے دل سکڑ جاتے تھے اور بڑے غصے میں آ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن جب جو ہے نا وہ ان کے معبودوں کی کوئی تعریف کی جاتی تو بڑے خوش ہو جاتے تھے، او جناب، بڑے کھل کھلا کے ہنسنا، خوش ہونا۔ تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی جو وحدانیت ہے وہی اصل ہے اور وہی بنیاد ہے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے ایمان والے۔ لیکن ایمان والے تو خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن فرمایا کہ جو مشرکین ہیں وہ ان پہ بڑی بھاری ہے، بہت سخت، وہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ہے وہ عقیدہ توحید اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی قطعاً نہیں ہوتے۔ کبر علی المشرکین، بھاری ہے مشرکین پر، ما وہ تدعوہم، کہ آپ بلاتے ہو ان کو الیہ، جس کی طرف۔ اب آگے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مائل کر لیتا ہے۔ ایک راہ چلتے مسافر کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اس کی جب دینے پہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس ارادے سے نکلے اور کیسے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچا کر غلام بنا دیا۔ تو فیل بن عمر دوسی، ان کو تو مشرکین نے اتنا ڈرایا، کانوں میں روئی کے گالے ڈال دیے، لیکن پھر چلتے چلتے وہ گالے نکال کے کہنے لگے یار اچھی بات ہوئی تو سن لوں گا، میں کون سا جاہل ہوں، میں تو بہت بڑا شاعر ہوں۔ آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے قرآن سنا اور ایسا اثر ہوا کہ فوراً آ کے، لیکن عام قاعدہ آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو شخص رجوع کرتا ہے، انابت ہو، جس کے اندر طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قرب کے جو مدارج اعلیٰ ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ جتنی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو اتنے اپنے قریب کرتے ہیں، اتنے قریب کرتے ہیں۔ بہت سارے جو انبیاء، صلحاء اور شہداء، اتقیاء اللہ کا بہت اعلیٰ قرب کا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی طلب ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے اپنا جو مقرب بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ یجتبی، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے یا کھینچ لیتا ہے، الہی، اپنی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور رہنمائی کرتا ہے، الہی، اپنی طرف، من ینیب، اس شخص کی جو شخص رجوع کرتا ہے، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں کھول دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہمارے قریب ہونے کی، تو ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اچھا، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ دین تو ایک ہی تھا، اسی دین کی تشریح اسی دین کو ہم نے تمہارے لیے مشروع کیا، جس کو نوح علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشروع کیا، ان تمام انبیاء کے لیے۔ تو جب دین ایک ہی تھا تو پھر اس میں اختلافات کس طرح پیدا ہوئے اور اختلافات کہاں سے آئے؟ تو وہ بتا دیا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین تھا وہ بالکل ایک ہی تھا، لیکن اس میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرح پیدا ہوئے کہ اس وقت کے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
اور یا ان کی امتوں میں کچھ ایسے باغی لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیا۔ مثلا جس طرح یہودی تھے، تو یہودیوں نے اس ضد اور حسد کی بنا پر کہ یہ جو آخر زمان پیغمبر ہیں یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہی تبدیلی کر دی تھی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری تبدیل کر دی، اور اسی طریقے سے جو توحید تھی اس کی جگہ جو ہے وہ شرکی افعال اور شرکی عقائد وہ داخل کر دیے۔ اب یہ صرف کیوں کیا انہوں نے؟ بغیم بینہم، یعنی ضد آپس میں حسد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ضد اور حسد اور بغض کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے صرف جو ہے نا وہ دین کے اندر تحریف کر کے تبدیلی کی اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعد میں آنے والوں نے اسی کو دیکھا اور اسی کو لے کر چل پڑے۔ جس طرح کہ یہ اہل کتاب کے اندر بڑی واضح جو ہے نا وہ ان کے بارے میں جگہ جگہ قرآن و مجید میں جو واضح تذکرہ ہے اس کا کہ وہ اپنی کتابوں میں بالکل تبدیلی کرتے تھے، اپنی مرضی سے لکھ لیتے اور کہتے جی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا نا وما تفرقوا، اور انہوں نے نہیں تفرقہ ڈالا الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءهم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، یعنی ان کے پاس علم آ گیا، یعنی جانتے بوجھتے، یہ نہیں کہ بھئی وہ کوئی جو ہے نا انجانے میں انہوں نے یہ کام کر دیا، یہ جہالت میں کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ان کے پاس آ گئی، کتاب پڑھی، دیکھا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے اور علم کے باوجود انہوں نے اس میں تفرقہ ڈالا، تبدیلی کی۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے۔ بہت سارے اہل کتاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں۔ اور پھر آگے ایک سوال ہوتا تھا کہ اگر ان سب نے، باغیوں نے اور باغی پیشواؤں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہے تو پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کو جلدی عذاب نہیں دینا، بلکہ جو ہے ان کو ڈھیل دینی ہے، مہلت دینی ہے، اور پھر مہلت دینے کے بعد ان کو پکڑنا ہے، یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں۔ تو دنیا میں پکڑے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ جس طرح کے بہت سارے یہودی پیشوا دنیا میں جو ہے نا وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، مارے گئے، جس طرح کے مدینہ منورہ کے تینوں قبیلے تھے، ان کو وہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا، پھر خیبر میں جا کے آباد ہوئے، وہاں سے بھی ان کو جلا وطن کیا گیا، اور اسی طرح کفار کے بھی بہت سارے سرغنے، جس طرح کہ ابو جہل وغیرہ، یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ لیکن جو بچ گئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قیامت میں جو ہے نا ان کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ جلدی جو ہے نا وہ عذاب نہیں آیا۔ فرمایا نا ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت پہلے سے طے شدہ، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، تو لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے پہلے طے کی ہوئی تھی کہ اس طرح ان کو جلدی عذاب نہیں دینا بلکہ مہلت دینی ہے، تو اس لیے ان کو ایک ٹائم تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اچھا اس سے مراد جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ اور اسی طرح مشرکین، وہ چونکہ پہلے جو ہے نا وہ ان کے پیشواؤں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی ہوئی تھی، اور اسی تبدیل شدہ کتابوں کو وہ پڑھتے رہے، اور مشرکین کے سامنے بھی اس طرح کی مشتبہ باتیں آتی رہیں، جس کی وجہ سے وہ اس یعنی توحید اور رسالت اور یہ متفق علیہ جو مسائل ہیں ان میں وہ خلجان میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے، ان کے سامنے کوئی بات واضح ہی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو غلط عقائد میں جا کر تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے بھی سوچا نہ، اگر وہ بھی سوچتے، اور کچھ کتابیں ایسی بھی تھی اس وقت کے جن کے اندر صحیح باتیں بھی تھیں، وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے جو ایک غالی قسم کے پیشوائے ان کے پیچھے نہ لگتے تو وہ اس خلجان میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن چونکہ وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، انہی کے پیچھے چلے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے نقصان میں رہے، اور ہمیشہ اپنے مذہب کے بارے میں تذبذب میں رہے، کسی بھی جو ہے نا وہ صحیح سمت کی طرف اپنا رخ متعین نہ کر سکے۔ فرمایا نا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب، جن کو وارث بنایا گیا تھا کتاب کا، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی پہلے جو اہل کتاب گزرے ان کے بعد، لفی شک منہ،
تو البتہ وہ شک میں ہے اس سے مریب، ایسا شک کہ جو خلجان میں ڈالنے والا ہے، جو کہ یعنی ہمیشہ شک کے اندر مبتلا کرنے والا ہے، وہ باہر نکلنے دینے والا ہی نہیں ہے، اسی شک میں جو ہے نا وہ مبتلا رہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چند احکامات دیے۔ پہلا حکم تو یہ دیا کہ فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، یہ جو متفقاً علیہ دین ہے آپ اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں اور اسی کو آگے پھیلائیں، اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اور یہی جو تین عقیدے ہیں، مکی جو صورتیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں ان تین عقیدوں کو ہی بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا، توحید، رسالت اور قیامت کو۔ اور دوسرا فرمایا وَاسْتَقِمْ، اور آپ اس پہ استقامت اختیار کریں، اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے یہ دونوں حکم یعنی ہر مسلمان کو ہیں کہ دین کو کی دعوت بھی دیں اور پھر اس پہ استقامت بھی اختیار کریں، یعنی خود بھی اس پہ عمل کریں، کما امرت، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، پس آپ اسی کی دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ، اور آپ استقامت اختیار کریں، یعنی اس پہ چلیں، کما امرتا، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو کفار اور مشرکین ان کی خواہشات میں نہیں چلنا، وجہ یہ کہ ان کی خواہشات پہ اگر آپ چلیں گے تو یہ آپ کو دین سے ہٹا دیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ ہماری خواہش کے مطابق دین بیان کیا جائے، تو ان کی خواہش کے مطابق اگر دین آپ بیان کریں گے تو پھر دین رہے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام دیا ہے، آپ نے اسی کی تبلیغ کرنی ہے اور اسی کو آگے پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی بات بھی کرے کہ یعنی ہماری بات مانو، تو آپ ان سے واضح طور پہ کہہ دیں، وَقُلْ، آپ کہہ دیں، آمنتُ، میں ایمان لایا، بما، اس پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے، من کتاب، کتاب سے، کہ میں اسی کتاب کو مانتا ہوں جو رب ذوالجلال نے مجھ پر اتاری ہے، میں اس کتاب کو چھوڑ کر میں کسی کی پیروی کرنے والا نہیں۔ ایک بات، اور اسی طرح آگے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اب اس انصاف کے جو دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو تمہارے فیصلے ہیں میرے پاس آئیں تو میں ان میں انصاف کروں، کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہ کروں، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ یعنی میں جو ہے نا وہ تمہارے درمیان انصاف کروں، یعنی جو معقول دلائل ہیں اور ان کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ میں تم تک پہنچاؤں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کے جو ہے نا وہ اس میں خلل نہ ڈالوں، بلکہ جو رب ذوالجلال نے صحیح ترین دین مجھے دیا ہے میں اسی کو تم تک پہنچاؤں۔ اللہ ربنا و ربکم، فرمایا اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالن ہار، تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، اس سب کو پالنے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے۔ فرمایا لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ان کا بدلہ ہمیں ملے گا، جو تم کام کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اب کوئی اچھا کام ہم میں سے کر رہا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، تم میں سے کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو برا، یعنی اس کو اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں ان سے کہا کہ بھئی یعنی آپ ہمارے بارے میں متفکر نہ ہوں، بلکہ مشرکین نعوذ باللہ یہاں تک کہتے تھے نا ہمیں آپ پہ ترس آتا ہے کہ آپ نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہہ دیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو لکم دینکم ولی دین، ہے نا، قل یا ایھا الکافرون میں اسی مضمون کو یہاں بیان فرمایا نا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہمارے اعمال کا ہمیں فائدہ ہوگا، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھ ہوگی نہ ہمارے اعمال کی تم سے۔ لا حجت بیننا و بینکم، اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معقول دلائل تھے وہ پیش کر دیے، اب یہ کہ معقول دلائل پیش کرنے کے بعد اگر تم کج بحثی شروع کرو گے، کہ جس کو کہتے ہیں نا خواہ مخواہ سے بحث مباحثہ، جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کے اندر مدھانی جو انسان وہ مارتا رہے تو اس سے لسی نہیں بنے گی اور نہ مکھن آئے گا، تو اسی طرح یعنی جو بالکل لا حاصل بحث، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں دونوں فریق اپنی طرف سے
جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور پھر خواہ مخواہ سے جو ہے نا پریشان کرنے کے لیے بحث مباحثہ، لمبی بات کرنا، اور پھر اپنی طرف سے غلط حجتیں اور تعویلیں پیش کرنا۔ فرمایا کہ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب اس طرح کی حجت بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی حجت بازی نہیں ہوگی۔ ہم نے جو ہے نا وہ دلائل تمہارے سامنے واضح طور پہ رکھ دیے، مانتے تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اللہ یجمع بیننا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں جمع کرے گا قیامت والے دن، کہ مطلب دنیا میں اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کا لوٹ کے جانا ہے، سب نے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پھر رب ذوالجلال جو ہے نا وہ سب کا احتساب کرے گا اور سب کے درمیان بڑے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہاں ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس راستے پہ تھا۔ لیکن وہاں اگر کوئی پچھتائے گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے دنیا میں ہی جو ہے مرنے سے پہلے انسان جو رب ذوالجلال نے یعنی اپنی طرح اپنا قانون بھیجا ہے قرآن و مجید، اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، پڑھنا، پڑھانا، قرآن سننا، سنانا اور اس پہ عمل کرنا، اس کو پھیلانا، یا اللہ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا اور اسی کے ساتھ قائم فرما اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔